السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ وقت کے غیور فرزندوں، آج ہم سب یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ 26 جنوری ہمارے ملک میں جمہوری آئین کے نفاذ کا وہ علامتی دن ہے جس دن ملک میں جمہوری نظام کا باضابطہ آغاز ہوا۔ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر اور دیگر دانشوران عظام اور رہنماؤں نے ایک ایسا آئینی مسودہ تیار کیا جس کا سر ورق ہی اس حسین جملے سے مربوط ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ بھارت ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقید و مذہب اور عبادات کا انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، مواقع اور معیار کی برابری اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ انہی بنیادی اصولوں کا داعی اور گنگا جمنی تہذیب کے فروغ و ترویج کا نام ہی آئین ہند یا جمہوریہ ہندوستان ہے، جو 26 جنوری 1950 کو ملک کی مایہ ناز ہستیوں کی نگرانی اور سرپرستی میں نافذ ہوا۔ مسلسل 78 سالوں سے دستور و آئین کی یہ عظیم کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہر سال 26 جنوری کو اسی دستوری نظام کا ریہرسل ہوتا ہے۔ اس دن ہم اپنے ماضی کا محاسبہ اور مستقبل میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، بالخصوص اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ و بقا کا عزم و حوصلے کا ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اقلیتوں کا بنیادی مسئلہ ہر سطح پر جانبدار ہے، جس کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے پنپنے کا یہ سبب یہ نہیں کہ ملک کا قانون ناقص ہے یا دستوری تحفظات ناکافی ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اول تو مذکورہ قوانین اور تحفظات پر دیانتداری سے عمل نہیں ہوتا، دوسرے اکثریت یا ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے درمیان ایسی سماجی اور نفسیاتی رکاوٹیں حائل ہیں کہ مختلف فرقوں میں مل جل کر رہنے کی وہ مشترکہ بنیاد نہیں بن پائی جو قومی اتحاد کو فروغ دینے والی ہو، بلکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں ان کی غفلت و کوتاہی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں مسلمانوں کے گھروں کو اجتماعی سزا کے طور پر منظم طریقے سے مسمار کرنا یا سنبھل مسجد کا واقعہ بھی انتہا پسندی کی تازہ ترین مثال ہے۔ محترم ناظرین اکرام، 26 جنوری کا دن ہمیں اصول و ضوابط کی یاد دہانی کراتا ہے اور احتساب و اصلاح کی ہمیں دعوت بھی دیتا ہے۔ ہر بام و در اخوت و محبت کے ترنگے سے لہلہاتے ہیں، ہر سو عمارتوں پر محبت و الفت کے دیپ جلائے جاتے ہیں، بھارت کی سرزمین پر شانتی اور اہنسا کا بگل بجایا جاتا ہے۔ اس ملک میں نہ صرف ہندو اور مسلمان خوش ہوتے ہیں، بلکہ گنگا سمیت ملک کی عوام بھی یہ مشہور نظم دہراتی ہے: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ دوسری طرف جمنا بھی اپنے من میں یوں گنگناتی ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ محترم سامعین اکرام، یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ہم جہاں برادران وطن کو مجاہدین آزادی کی قربانیوں سے روشناس کراتے ہیں، وہیں ان شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا بلیدان دیا تھا، مگر مسلمانوں کی ان عظیم قربانیوں اور قائدانہ کردار کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ ان جیالوں کے تذکرے کے بغیر نہ صرف یوم جمہوریہ بلکہ ملک کی آزادی کی تاریخ ادھوری اور نکمی معلوم ہوتی ہے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی و اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے کے بجائے موت و شہادت کو ترجیح دی اور ببانگ دہل یہ تاریخی جملہ کہا
گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ جن کی قابل رشک شہادت اور ان کی ناش پر کھڑے ہو کر بے انتہا خوش ہوتے ہوئے ایک انگریز جرنیل نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ نے سلطان ٹیپو سے بڑھ کر بلند پائے لیڈر، بالغ نظر شخصیت اور مذہب و وطن کے سچے فدائی، غیر ملکی اقدار کا اولین و عظیم دشمن نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایسے بھیانک ماحول اور پرفتن حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ میں فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اس فتوے کو سنتے ہی علماء کرام کھڑے ہو گئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ہر طرف آزادی کی آگ لگا دی۔ 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح 1857 میں پھر دہلی کے 34 علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے معرکہ کارزار گرم ہوا۔ ایک ہندو مورخ میوہ رام کے بقول اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ 1857 میں صرف دہلی میں 4000 دینی مدارس قائم تھے۔ تحریک آزادی کی لہر چلی، نہ صرف سارے مدرسے گرا دیے گئے بلکہ پورے دہلی شہر میں ایک بھی عالم اور طالب علم زندہ نہ بچ سکا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دہلی شہر اور مضافات میں 50 کلومیٹر کے فاصلے کا چکر لگایا، کوئی ایسا درخت اور شاخ نظر نہ آئی جس پر ایک عالم دین اور طالب علم اور تحریک آزادی کے جانثاروں کی لاش نہ لٹکی ہو۔ نادان پوچھتے ہیں کہ تحریک آزادی میں علماء کا کیا کردار تھا، حالانکہ تحریک آزادی کے آغاز سے لے کر وطن عزیز کے قیام تک علماء اور صوفیہ ہی تھے جنہوں نے پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا۔ تحریک آزادی میں علماء کرام نے بے انتہا قربانیاں دیں، انہیں توپوں کے سامنے باندھ کر گولے چلا کر کے چیتڑے اڑا دیے گئے، اور ان لازوال قربانیوں کو ایک سازش کے تحت ہمیشہ قوم سے مخفی رکھا گیا۔ نفرت کی دیوار گرا دو یہ آواز ہماری ہے، نفرت کی دیوار گرا دو یہ آواز ہماری ہے، دیش کے غداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔